سب کہو الحمدللہ. قل اللہ 70 سال پہ جب قل اللہ آپ کو نہیں آیا، 75 سال پہ نہیں آیا، آگے بھی انشاءاللہ نہیں آئے گا. آگے بھی آپ کو قل اللہ نہیں آئے گا. تجھ سے بڑا بے غیرت نہیں، مجھ سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں. تجھ سے بڑا دنیا میں ذلیل نہیں، مجھ سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں کہ تجھے میں بے غیرت نہیں کہتا. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ تعلیم یافتہ ہے. لعنت ہو تیری تعلیم پہ اور لعنت ہو میری اس چاپلوسی پہ. قد جاءکم من اللہ، بولو، نور و کتاب، اللہ نور السماوات، اللہ نور، محمد نور، قرآن نور، صحابہ نورانی، قرآن سینے میں لیا آپ بھی بن گئے نورانی. اور نور کا معنی کیا ہے؟ روشن. جن کے زبانوں پہ قرآن، زبان روشن. جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن، آنکھیں روشن. اور جن کے دماغ میں قرآن، دماغ روشن. اور جن کے سینے میں قرآن، سینہ روشن. اور جن کے گھروں میں قرآن، گھر بھی روشن. اور جن کی زبان پہ وہ قرآن آتا نہیں ہے تو نور کی ضد ظلمت، تاریکی تاریکی. اس لیے روشن خیال ہم ہے، تمہارا باپ بھی نہیں ہے. اس لیے روشن خیال ہم ہے. تو جھک مارتا ہے، تو انگریز کے پتلون کو لے کر کے اپنے ادھر ناک پر رکھ کر سونگ کہ انگریز نے اس میں کتنا بم چھوڑا ہے. تو انگریز کے پتلوں کو لے کر کے. مجھے معاف کریں آپ حضرات، مفتی فاروق صاحب کو مجھے بلانا نہیں چاہیے تھا، سمجھے. ہم اپنے علاقے میں ہم بلوچ لوگ ادھر ہی صحیح ہے. جب بلایا تو اب سنو، یہ آپ کا یہ ہے. دوسرا آپ کے ملک کا وزیر قانون ہے. انا تینا کوسر. کتاب اللہ دریجا چاکو چاکس، کتاب اللہ دریجا چاکو چاکس، بتدفین احادیث الماکس. جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش، نمیدانم کی پاکل چپاکست. کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے گدھوں کی زبانوں پہ کتاب اللہ آ بھی نہیں رہا. کتاب اللہ اور بتدفین احادیث الماکس، نبی کی حدیثوں کو ریزہ ریزہ کر کے دفن کر دیا گیا. جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش، نمیدانم کی پاکل چپاکس، نمیدانم کی پاکل چپاکس. جرائم چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، بے حیائی، بے شرمی، بدکاری، شراب نوشی، ذلت، انگریز کا پٹھو، ساری بے غیرتیاں یہاں تم نافذ کر رہے ہو. میں نہیں سمجھتا تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے. پاکستان کا معنی پاک، بے حیائی سے پاک نہیں، قتل و غارت سے پاک نہیں، مظلوموں کو اللہ کو دبانے سے پاک نہیں، مظلوموں کو قتل کرنے سے پاک نہیں. یہ پاکستان تمہارے کس چیز سے پاک ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش. ہندو کا مذہب، اس کا قانون اس کے ملک میں نافذ ہے. یورپی امریکہ کا قانون خود عیسائی وہاں نافذ ہے. یہودیوں کا قانون خود اس کے ملک میں نافذ ہے. میں ایسا بدبخت ہوں کہ قرآن رو رہا ہے، قرآن رو رہا ہے کہ پاکستان میں مجھے کہیں اسمبلیوں میں، مارکیٹوں میں، کاروباروں میں، عدالتوں میں مجھے کہیں جگہ نہیں ملی، کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے. نابینا حافظ صاحب، وہ بھی بینا نہیں، وہ بھی یتیم اور نابینا. میں بھاگ بھاگ کر کے نابینا کے سینے میں آ چکا ہوں. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے؟ خوش آمدید، بخیر راغلے، بخیر راغلے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم. فرمایا کہ عمر دیکھ نہیں رہے میرے نبی کے چہرے کو. تو تورات پڑھ رہا ہے، قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ تو کیا کر رہا ہے؟ فبرک عمر علی رکبتہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ عمر گھٹنوں کے بل ہو گیا. فرمایا رضینا باللہ ربا، رضینا باللہ ربا. آسمان والے عرش والے ذات کے ہوتے ہوئے ہم اس کو رب نہیں مانیں گے. میں خود بھی ان کا طواف کرتا رہا ہوں. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں خود بھی اس فرقے سے میرا تعلق رہا. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ کچھ اشارہ بھی سمجھا، میں ڈرتا ہوں.
آپ کو سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ خود بھی اس فرقے سے ہے رضینا باللہ ربا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، فرمایا کہ عمر، تو عمر نے فوراً، عمر بھی ہوشیار تھا، فرمایا استاد جی ناراض ہو جائے تو شاگرد اس کو کس طرح شاگرد کس طرح راضی کرے؟ امام بخاری نے بتایا یہ طریقہ جیسے عمر نے سونے محمد کو راضی کیا۔ عمر سے اگر غلطی ہو بھی گئی لیکن فبرک عمر علی رکبتہ، عمر گھٹنوں کے بل گر گیا، کہنے لگے اب تو معاف کر، غلطی ہو گئی۔ فرمایا رضینا باللہ ربا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت، یہودیت نصرانیت کی، ان کے عدالتوں کی، ان کے قوانین کی مجھے ضرورت نہیں، وبمحمد النبی، سونے محمد کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھتا؟ اور نبی بھی ایسے نبی کا انتخاب کرتے ہیں کہ ان سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہمارے بلوچستان کی گدھے بھی خوبصورت ہیں، سمجھ میں نہیں ہے؟ ایسے انبیاء کا انتخاب کر دیں۔ اور مزے کی بات یہ، امریکہ کے لیے وہ غیرت مند ہے، آج بھی تک کوئی عیسائی نیا نبی عیسیٰ کے بعد آیا نہیں۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء گزرے، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء آئے، ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں، آج تک یہودی سوال ہی نہیں ہے کہ اب نئے دور میں وہ کہیں نیا نبی مانے، نہیں، یہودیوں کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، عیسائیوں کا بھی کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، نبی ہمارے پاس آتے رہتے۔ پاکستان کے لیے نبی بنتے وہ بھی برطانیہ سے، ان کی منظوری ہوتی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ آسان ترجمہ اس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ بنگالی، برمی، بلوچ، غریب کے چھوٹے چھوٹے ایسے انگلیاں ہوتی ہیں، کسی کو تپڑ مارا، پٹھان کا اتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کس کر کے اس نے جب مارا تو انشاءاللہ اس کی جنازے کا اعلان ہو جائے گا۔ آپ سمجھے؟ لطم برمی نے تماچا مارا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لطم البلوچ اس سے ذرا خطرناک، اور لطم الافغان پٹھان نے مارا اس سے زیادہ خطرناک۔ جو جس قسم کا عمل کرنے والے کو دیکھو وہ کتنا عظیم ہے۔ فرماتے میں اللہ عظیم وہی، عظیم اللہ، عظیم وہی، عظیم جبریل کے ساتھ، عظیم محمد کے لیے، عظیم محمد کے پاس، عظیم انسانوں کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس کا یہی ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ دیوبندی بھی یہی کرے گا، بریلوی بھی یہی کرے گا، اور شیعہ بھی بشرطے کہ اس میں سمجھو وہ بھی یہی ترجمہ کرے گا، اور اہل حدیث یہی ترجمہ کرے گا، جماعت اسلامی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب یہی۔ عظیم ما عظیم، عظیم قرآن، عظیم من عظیم ما عظیم الی عظیم للعظماء۔ سبحان اللہ، عظیم من عظیم ما عظیم الی عظیم للعظماء۔ عظیم قرآن، عظیم اللہ سے، عظمت والا قرآن، عظمت والے اللہ سے، عظیم قرآن، عظیم اللہ سے، عظیم جبریل کے ساتھ، عظیم جبریل لے کر آئے عظیم محمد کے پاس، لوگوں کو عظیم بنانے کے لیے۔ کون عظمتوں کے قائل ہے؟ کون عظیم بننا چاہتا ہے؟ بولو، کون عظیم بننا چاہتا ہے؟ قرآن کو سینے سے لگاؤ، زبانوں پہ لاؤ، آنکھوں کے سامنے رکھو، تھکے تو نہیں۔ بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مرض الوصال میں، وصال کے ایام میں، آخری دنوں میں 3-4 دن گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، گھر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابو بکر آئے، آ کر کے دیکھا کہ صحابہ اور انصار مہاجر باہر تڑپ رہے کہ 2-3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، محمد رسول اللہ کی زیارت نہیں کی۔ گھر میں آپ تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہے۔ آئے فرمائے حضرت آپ کی تکلیف کا احساس ہے۔ بخاری کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا اور کپڑے کے ٹکڑے سے میرے پیارے کا سر مبارک، میرے ماں باپ قربان جائے اس پٹی پہ، میرے ماں باپ قربان جائے اس سر کے ایک بال پر، پوری دنیا کو قربان کرو۔ صحابی کہتا ہے حضرت ابو بکر گئے، دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا۔ فرمایا حضرت آپ کی تکلیف کا احساس ہے، آپ کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن یہ باہر مچھلی کی طرح تڑپ رہے، باہر مچھلی کی طرح تڑپ رہے، صحابہ تڑپ رہے، ایک جھلک تو دکھا دو۔ بخاری کی روایت ہے فکشف سجف حجرت عائشہ، پس نبی نے اتنی تکلیف برداشت کی، وہاں سے اٹھے قربان جاؤں، پیارے قربان جاؤں۔ شاگردوں سے اور امت سے کتنا تعلق ہے، اس بیماری میں، شدید بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت عائشہ کے گھر کے پردے کو ہٹایا، چہرہ مبارک دکھایا۔ بخاری کے الفاظ آگے سنو، فرمایا فقادوا ان یفتتنوا فی صلاتہم، قریب تھا کہ نماز کے اندر کھلبلی سی مچ جائے۔ جیسے دیکھا یہ الٹے ہاتھ پہ، آپ جا کر کے دیکھیں گے الٹے ہاتھ پہ یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے، ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے محراب ممبر ہے، یہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ میرے نبی نے بات تو نہیں بولے گا، آپ کو نہیں بولیں گے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ ادھر سے میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی، وہ بیت ہے عائشہ کا، ما بین بیتی و ممبری، یہ ممبر ہے میرے نبی کا، ادھر بالکل الٹے ہاتھ پہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا۔ عائشہ مرنے سے پہلے بھی جنت میں رہتی تھی۔ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے کہ جو عائشہ کو تم روکتے ہو۔ تمہارا نقصان کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے ہاں یہ ہوتا بلوچ لوگ، حاجی انور صاحب معاف کیجئے گا، ایک آدمی ہمارا بلوچ لکڑی توڑ رہا ہے، او کلہاڑا وزنی قسم کا کلہاڑا اٹھا کر کے لکڑی کو مار رہا ہے، ادھر ڈز، اور ادھر ایک بلوچ بیٹھا ہو کہتے یہ کہتا ہے ڈز، وہ کہ یہ کہتا ہے ڈز، وہ کہ یہ کہتا ہے ڈز، وہ کہا کتے کا بچہ تکلیف مجھے ہو رہی، کلہاڑا میں اٹھا رہا ہوں، ادھر یہ ہے کہ لکڑی کو مارا، تو ہے کیوں کر رہا؟ جنت میرے رب کی ہے، جس کو دے دے، تم لوگ ہی کیوں کر رہے؟ مرچ کیوں لگ رہی ہے تمہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ اب ایک ٹائم کے کھانے کے لیے تو میں نے بہت تقریر کی۔ میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے خیال بس کروں، بس کروں، اب سنو، اب سنو، اب سنو۔ ادھر اس منبر میں، اس محراب میں، یہاں کھجور کا ایک تنا تھا، پرانا سا، یہاں اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بخاری حضرت امام بخاری فرماتے بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، وہ رونے لگے اس بنیاد پر محمد رسول اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت وہ سنتا تھا۔ قصہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کھجور کے تنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دیتے تھے۔ ایک خاتون تھی عائشہ یا مینا اس کا نام، غلام ان کا تھا باقوم یا میمون غلام کا نام تھا، وہ ترکھاڑ تھا، ماہر تھا، کھڑکیاں اور اس قسم کے دروازے چیزیں بناتا تھا۔ تو عائشہ نے، اس انصاری خاتون نے پیغام بھیجا پیارے محمد کو، اگر آپ اجازت دے دیں، قبول فرمائیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بناؤں، ممبر بناؤں، اس ممبر پر آپ تشریف فرماؤ، آپ خطبہ دے دیں۔ تو بلکہ بعض روایت میں یہ کہ حضرت نے خود پیغام بھیجا کہ میرے لیے ممبر۔ اب تک تو وہ کھجور کا تنا یہ ساتھ رہا، قرآن کی عظمت کو سمجھنا، محمد کی عظمت کو سمجھنا، میرے رب کی عظمت کو سمجھنا۔ وہ ممبر تیار ہو گیا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ممبر تیار ہو گیا، ممبر لا کر کے ادھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، ادھر لا کر کے ممبر کو رکھا گیا اور ادھر کھجور کا تنا ہے۔ میرے نبی نے کھجور کے تنے کو لا کر کے چھوڑ کر کے ممبر پر آ کر کے تشریف فرما ہو گئے۔ اچانک کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا۔
اب مولانا رومی کہتا استو نے نانو ادھج رسول نالو میں زاد ہم جو ارباب کل درمیان مجلس وازن چنان کذب آگا گشت ور پیر و جوان گفت پیغمبر چی خواہی اے ستون گفت جانم از فراقات گشت خون صحابہ کے درمیان میں فریاد اس نے شروع کیا اور حدیث میں فرمایا جیسے کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہوتی ہے 10 ماہ کی گابن کی اونٹنی آپ میں سے کوئی وہ اونٹنی کی آواز نہیں سنا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں ہم تو اونٹوں والے ہیں جو اونٹنی گابن ہوتی ہے اس کی آواز مولوی فاروق صاحب یہی آواز ہے کدھر ہے فاروق مولانا فاروق صاحب یہی آواز ہے سمجھے ہم اونٹوں والے اس لیے آپ کا اعتبار نہیں ہوگا میرا ہوگا ہے جہاں صحابہ کا اجتماع ہے جہاں سوہنا محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کھجور کا پرانا سا تھا نا کھجور کی جڑ وَإِذَا الْعَشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور حدیث میں یہی اشارہ ہے اس نے جب آواز نکالنا شروع کیا میرا نبی اپنے ممبر نئے ممبر کو چھوڑ کر کے گئے اور بخاری اور ترمذی کے الفاظ سن لو ترمذی کے خاص طور الفاظ سنو ترمذی فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ نبی اس کے ساتھ چمٹ گیا نبی نے اس سے گلا سینہ ملایا کوئی طالب علم آ جائیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب اس کے اوپر لکھا ہو معانقہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے معانقہ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عرب 2 طرف سے معانقہ کرتے ہیں دل دراشا یہ لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت اٹھو کوئی ہاں تو آ جا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ علماء کو سمجھا رہا ہوں عرض کر رہا ہوں عربوں کے ہاں اور ہمارے بلوچوں کے ہاں معانقہ جو ہوتا ہے وہ 2 طرف سے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا اب نہیں آئے تو پھر دیکھو دیکھا آپ نے دونوں طرف سے اب آ جاؤ اب آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اس کے اوپر لکھا ہوا معانقہ اب اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فی ہے ما قبل کے ساتھ ایک طرف لگے گا اور چاہے تو ما بعد کے ساتھ دوسری طرف لگا دیں اب ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ریب ہوگا لا کا اسم اور ثابت کائن حاصل موجود مستقر یہ ہوگی خبر سبحان اللہ اب اس کے ساتھ لگ گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اب فی لا کے ساتھ لگ گیا اب دوبارہ سنو ذالک الکتاب لا ریب دیکھا اب ہوگا فی ہدی للمتقین سبحان اللہ اب ہوگا تجانس آ گیا متجانس سے پہلے والے ہاں کو دوسرے میں ادغام کرے اب فی ہے یہ ہوگا ثابت قائم حاصل موجود مستقل خبر مقدم اور ہدی مبتدا مؤخر سبحان اللہ آپ کو مسئلہ آیا اب ذالک الکتاب معطوف علی عطف بیان بنا دو اس کو مبتدا اور پھر یہ کہ لا ریب فیہ یہ خبر اول اور فی ہدی للمتقین یہ معانقہ دیکھا آپ نے اب یہ جملہ پھر دوسرا خبر بنے گا ہے قربان جاؤں وہ کھجورات تجھ پہ کہ میرا نبی آپ سے معانقہ کر رہا ہے ادھر سے ادھر سے دونوں مفتی فاروق غلط تو نہیں کہہ رہا او مولویو مسئلہ آیا سمجھ میں رونے لگے میرے نبی نے اس کو سینے سے لگایا صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہو تو
آپ کو عجیب بات بتاؤں، آم کے درخت کو اوپر سے کاٹو حاجی انور صاحب، اوپر سے کاٹو اس کی شاخیں پھر نکلیں گے، توت کو کاٹو پھر بھی اس کی شاخیں نکلیں گے، پھر دوبارہ نیا، اور پتہ نہیں نارنگی مارنگی اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ درختوں کو اوپر سے کاٹو نکلے، لیکن کھجور کو اگر اوپر سے آپ نے کاٹا تو ختم، دوبارہ پھر اس کی شاخیں یہاں سے نہیں نکلیں گی۔ مفتی صاحب ہم لوگ تو چونکہ بلوچ لوگ اونٹ چرانے والے بھی ہیں اور ہم کھجوروں والے بھی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، پنجگور مجگور آپ نے جو سنا ہے یہ سب ہم لوگ پنجگور مجگور کے ہیں تو ہمیں معلوم، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ کھجور کی درخت مسلمان انسان کی طرح ہے، انسان کا ہاتھ کٹے تب بھی زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹے تب بھی زندہ رہتا ہے، لیکن گردن کٹے زندہ رہے گا؟ فرمایا کہ کھجور میں پھر بھی اگر اوپر سے کاٹا یا سیلاب آگے اوپر ڈوب گیا تو پھر ختم۔ اب وہ کھجور کا تنا وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کٹا ہوا ہر طرف سے، لیکن محمد سوہنا تجھ پہ قربان جاؤں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نبی نے سینے سے لگا فالتزمہ فاعتنقہ، بولو فالتزمہ فاعتنقہ، لازم ملزوم کو نہیں چھوڑتا، ملزوم لازم کو نہیں چھوڑتا، مانا وہ محمد کو نہیں چھوڑ رہا، محمد اس کو نہیں چھوڑ رہا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ چاہو آپ کے لیے اعلان کروں، آپ کے لیے دعا کروں، اللہ آپ کو ہرا بھرا کر دے، آپ کی کھجور پورے سال میں جاری رہے، مکہ مدینہ والے اور اسلام آباد پنڈی والے آپ سے کھائیں، پوری دنیا کھائیں، کھجور میں اتنی برکت ہو ختم نہ ہو، چاہو یہ دعا کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا؟ کہا ذرا کان مبارک میرے قریب کر دو۔ ادھر ابو بکر بھی دیکھ رہا، عمر عثمان علی بھی دیکھ رہے، صحابہ کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے، کہا کان قریب کر دو۔ میرے نبی نے کان قریب کر دیا، فرمایا کہ دعا کر، بس میرے ساتھ وعدہ کرو قیامت کے دن بھی مجھے اپنے ممبر کے طور پر استعمال کرو۔ امام بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں، میرے نبی کے خطبے کے اندر واضح و نصیحت بھی ہوتے تھے، مسائل کا بیان بھی ہوتا تھا اور قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، اس لیے خطبے کے اجزاء اصلی یہی تین چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت بھی۔ اب امام بخاری کہتے ہیں کہ کیوں روتا تھا؟ بکت علی ما کان تسمع من الذکر، بکت علی ما کان تسمع من ذکر اللہ، اللہ کی ذکر۔ اے طالب علمو، قرآن سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بڑا ذکر نہیں ہے۔ اے مولوی ٹھیک ہو جا، او مولوی صاحب ٹھیک ہو جا، صوفی صاحب پہ قربان جاؤں، خانقاہ میں بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ، ہو پھر یہ بھی ہوتا ہے جی۔ اے وحید اللہ صاحب، مولوی خلیل صاحب، یہ بھی ہوتا ہے، پھر آخر یہ بھی ایک ذکر ہے۔ آؤ مدرسوں میں، مفتی فاروق کے مدرسے میں آؤ، جامع فریدی میں جاؤ، جامع محمدیہ میں جاؤ، تعلیم القرآن میں جاؤ، کسی بھی مدرسے میں جاؤ، چھوٹا سا مکتب، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، سراکی ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، والدین والا بھی ہے، یتیم بھی ہے، بینا بھی ہے، نابینا بھی ہے، سارے جھوم جھوم کر کے جب قرآن پڑھتے، اس سے بڑا ذکر کائنات میں کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا ذکر کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں یا میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں؟ اس سے بڑا ذکر کوئی۔ اب مسئلہ سمجھو، علماء اپنے مقام کو سمجھو۔ ایک آدمی کہتا ہے پروردگار 20 لاکھ کا قرض دار ہوں، قرض خوانے تباہ کر کے چھوڑ دیا ہے، نہ میری عزت چھوڑی ہے، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی عزت چھوڑی ہے، روزانہ گالیاں دیتا ہے، رات کو اٹھ کر کے روتا ہے کہ اللہ پروردگار 20 لاکھ کے میرے قرض اترا دو، میرے 20 لاکھ کے قرض اتارنے کی مجھے توفیق دے دو، کوئی سبیل، کوئی صورت، کوئی گنجائش پیدا کر دو۔ دوسرا کہتا ہے پروردگار مار ملکیت میرے پاس اتنے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابھی میں نوش کے گیا تھا، ہمارے حضرت بھی ان دنوں میں تشریف لائے تھے، حاجی عمران خان دامت برکاتہم العالیہ، انہی دنوں میں سمجھے حضرت جی بھی تشریف لائے تھے۔ میں جس جلسے میں تھا اس میں 50,000 سے زائد لوگ تھے، حضرت جی جس میں تھے اس میں 1,500 لوگ تھے۔
تو وزیر اعظم مجھے بناؤ نا. اسی نوشکے میں ایک دن میں. آپ اردو سمجھتے؟ ایک آدمی مالدار کہنے لگے کہ مولوی صاحب اولاد نہیں، مولوی منظور اتنی پراپرٹی میرے پاس، اگر مولوی منظور دعا کرو اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، بیٹا دے دے، اس بچے کا گند جو پیٹ سے جو نکلتا ہے اللہ کی قسم اس گند کو بھی سونگوں گا. اولاد کی اتنی قدر میرے پاس ہے. ایک آدمی کہتا ہے پروردگار 20 لاکھ دے دے، قرض دار ہوں، قرض خواہوں نے تنگ کر دیا. دوسرا کہتا ہے پروردگار بیٹا دے دے، بیٹے دے دے. تیسرا کہتے ہیں آنکھوں سے نابینا ہو رہا، میری بینائی کو بحال کر دے، قائم کر دے. چوتھا کہتے کہ پروردگار میں بیمار ہوں، تندرستی عطا کر دے. پانچواں کہتے ہیں کہ پروردگار مکہ مدینہ کی مجھے زیارت کر دے. چھٹا کہتے ہیں کہ پروردگار میرا فلاں کام کر دے. طالب علم جھوم کر کے پڑھ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. ہمارے مدرسوں میں یہی ہوتا ہے فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. کوئی کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. کوئی کہتا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. سوہنا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے پاگل کہنے والے پوری دنیا پاگل ہے، میرا سوہنا نبی پوری کائنات میں سب سے عقل مند ہے. اب اے مولویو سن لو، طالب علم ابھی سنو. کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی صحت اور کوئی تندرستی، کوئی پیسہ، کوئی مکان، کوئی بیوی، کوئی کیا کوئی یہ غریب کچھ مانگتے نہیں ہے، اس طرح جھومتے. ترمذی کی روایت ہے جتنا وہ ایک چیز کا نام لیتے کہ ہماری ضرورت، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. مجھے اپنی ذات کی قسم، اپنے مجھے اپنے جلال و جمال کی قسم ہے میں اس طالب علم کو قرآن پڑھنے والے کو ان سے زیادہ دے دوں گا. سبحان اللہ. اور کیا کرے وہ مولویو، اور کیا کرے؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائی جو یہاں آئے ہیں، میری ماؤں کو بھی بتاؤ، میری بہنوں کو بھی بتاؤ. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، نالائق قسم کا آدمی ہوں. میرے بھائی کا حکم تھا، فاروق صاحب کا، بس میں آ گیا. مفتی فاروق صاحب کا، ہم چھوٹے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی محنت ہے، ان کے طلباء پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. میرے لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا میرے لیے اتنی دعا کر دینا کہ اللہ پاک طلباء کی جوتیوں میں میرے روح نکال دے. بس اتنی سی بات، سمجھے؟ اتنی سی بات. کاش کہ آج پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے، مولوی منظور نالائق بیان کرتا تو شاید وہ تصدیق کرتے میرے، اور وہ آپ کو بتا دیتے. اس لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو. جن کے زبانوں پہ قرآن نہیں، جن کے نگاہوں کے سامنے قرآن نہیں، جن کے کانوں میں قرآن کی آواز گونجتی نہیں ہے، جن کے گھروں میں قرآن نہیں ہے، وہ ماتم کریں. ان جیسا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں، ان جیسا منحوس کوئی کائنات میں نہیں. ان کو کسی اپنے بزرگوں میں سے، اپنے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے کسی کے بد دعا لگ گئی ہے. اور اس کا میں بھی ڈرتا ہوں، نالائق قسم کا ہوں، اور کچھ نہیں ہے. میرے پاس ہزاروں طلباء ہوتے ہیں، لیکن آخر طلباء سے صرف یہ کہتا ہوں، آخر طلباء سے وہ بھی روتے ہیں، اور میں بھی طلباء سے کہتا ہوں کہ صرف قیامت کے دن اتنی گواہی دے دینا کہ ہمارا نالائق استاد مولوی منظور مسلمان تھا. بس اتنی گواہی دے دینا طلباء سے. محلے والے کوئی ہے؟ محلے والا ہے؟ کوئی محلے والا؟ کوئی محلے والا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. محلے والے الحمدللہ، 2 ہوں 3 ہوں، بہت ہے محلے والے. محلے والوں کمزوریاں ہیں مان لیا، کوتاہیاں ہیں مان لیا. آج کا مولوی پہلے والا مولوی نہیں ہے. مفتی فاروق کو اور مولوی منظور کو ابو بکر عمر کے ساتھ نہ تولو.
ہمیں اگر ان کے ساتھ آپ تولیں گے نا، ابو بکر کے جوتے کے خاک پہ، عمر کے جوتے کے خاک پہ، عثمان علی کے جوتے کے خاک پہ اگر ہمیں تولیں گے، میرے جیسے مولوی منظور جیسے، علماء دیوبند جیسے، شافعی مالکی حنبلی حنفی بریلوی اہل حدیث، باقی کچھ کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ سمجھ رہے؟ کچھ تو سمجھ رہے؟ بس آپ سمجھ رہے؟ دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث شافعی مالک حنبلی حنفی جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ابو بکر کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، سمجھے؟ مولوی منظور اور مفتی فاروق جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں، ابو بکر کے خاک پا کے برابر نہیں۔ لیکن تم جو قلو اللہ تیرے جیسے کروڑوں کو مفتی فاروق پہ قربان کرو، تیرے جیسے جب تک تیرے منہ پہ قل واللہ بھی نہیں آ رہا تو اس قابل ہے کہ تیرے منہ پہ تماچا رسید کیا جائے، تو اس قابل نہیں اس ملک میں رہنے کا، تو کیسے اس طریقہ پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر کے، اور پھر سنو، بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بلوچوں میں اور سندھیوں میں بزرگ وہ ہوتا ہے کچھ تو سمجھو، قمیص بھی نہ ہو، ٹائی بھی لگائیں، شلوار بھی نہ ہو، ننگا سر ہو، یہ بھی صاف ہو، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ پڑھے، حج بھی نہ کرے، زکوٰۃ بھی نہ رہے، قرآن کچھ بھی یاد نہ ہو، قرآن کو نہ جانتا ہو، نبی کو نہ جانتا ہو، اور سگریٹ کے اندر چرس ملا کر کے، اب یہ ہے کہ پھر سگریٹ پیے بابا سیدہ بابا بڈو آل رسولہ بابا آل رسول سید، اور وہ چرس لگا کر ابا بڈو بزرگ بابا، ہمارے سندھی لوگ کہتے ہیں اور بلوچ کہتے ہیں مزہ نے بزرگ وجہ، ترا معلوم نہیں مزہ نے بزرگ وجہ، اتنا بڑا بزرگ ہے، آپ سمجھے؟ اب میری بات سمجھو، بات ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر مفتی صاحب سے کہہ دینا چائے تو پلائے کم از کم، ہاں حضرت کھلائیں گے، صحیح۔ اب بات سمجھو، میں مدرسے میں رہتا ہوں اور ان کے جوتے سیدھا کرتا ہوں، مجھے اللہ ان کے جوتوں میں موت دے دے، سمجھے؟ میرے لیے سعادت ہے، میرے والدین کی بھی سعادت ہے، سمجھے؟ آج میں بتا رہا تھا، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا، یہ نئی بات نہیں ہے، اس کو یہ سب آپ کو بتانے گے، مجھے آپ کے سپریم کورٹ کے جج میں PhD ڈاکٹر بھی ہوں، سپریم کورٹ کے جج مجھے بنا رہے تھے کہ جج لیٹر آیا، میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اساتذہ بھی آج موجود ہیں، میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، میرے کلاس والے بھی موجود ہیں، یہاں میرا بھائی مولانا خلیل بھی موجود ہے، مولوی وحید اللہ بھی موجود ہے، پتہ کرو، لیٹر آیا آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے، تو جج ہوں گا تو اس کو تو ختم کروں گا نا، جج ہوں گا تو قمیص نکالوں گا، جج ہوں گا تو شلوار بھی نکالوں گا، اور پھر اس میں پاکستان کے پورے جغرافی نظر آئیں گے، گلگت کی بڑی بڑی ندیاں بھی نظر آئیں گی، وادیاں بھی نظر آئیں گی، کوہستان کے پہاڑ بھی نظر آئیں گے، جج کے بننے کے لیے ضروری ہے، آپ سمجھ رہے؟ میں نے کہا میں کسی چرواہے کا بیٹا ہوں، اس قسم کے ججمنٹ نہیں چاہیے، اللہ طلبہ کی جوتیوں میں مجھے موت دے، بڑی بات ہے، باقی مسئلہ پیٹ کا ہے، مسئلہ پیٹ کا، اتنا ہم کھاتے کہ جج کا باپ بھی نہیں کھاتا، اتنا کھاتے، تمہارا وزیر وہ بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہے، کسی کا لو ہے، کسی کیا ہے، ابھی تک مجھے، میں 60 سال میں ابھی قریب پہنچ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہے، ہمیشہ نارمل ہے، سمجھے؟ شکم فقیران تنور خدا درو ہر چایت فنا در فنا۔ اب محلے والے میری فریاد کو سنو، آپ نے بہت کچھ سنا، محلے والے اب میری فریاد کو سنو، وہ یہ سنو، طلباء کو حفظ والے، حافظ جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، ان کو 4:30 بجے اٹھاتے ہیں، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے ہیں، 7:30 بجے اور 8 بجے مفتی فاروق اور مولوی منظور ان کو ایسی چائے پلاتے ہیں، نہ اس میں شکر صحیح ہے، نہ اس دودھ تو بھائی نے دودھ ڈالا اس میں حرام ہے، ایسی چائے پلاتے ہیں، نہ اس میں پتی صحیح ہے، نہ اس میں شکر، دودھ تو حرام ہے، اور طلبہ ایک کہتے یہ چائے، دوسرا کہتے بغیرت ہے، چائے کیسے، اس سے تو آدمی وضو بھی بنا سکتا ہے،
یہ چائے اور رات کی بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ان کو کھلایا 8 بجے. یہ نبی کے بلبلوں کو ہم نے یہی. محلے والوں شاباش ہو تمہیں, او محلے والوں مسلمانوں تمہیں شاباش ہو. تمہارے اربوں خربوں کرکٹ پر تو لگتے ہیں, ہاکی پہ لوگ لگتے ہیں, سمجھتے ہیں ہاکی. اور اصل میں ہم لوگ مولوی لوگ بیوقوف ہیں, ہم لوگ بیوقوف ہیں. آپ لوگ بڑے عقل مند ہیں. پوری دنیا حکومتیں حرکت میں ہیں. لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے ننگے سر گھوم رہے, ایک کے پاس ڈنڈا ہے اور ایک کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, نہیں وہ بڑا والا ڈنڈا, بیٹ ہے. ایک اور نام بھی بلہ اور بیٹ ہے اس کے پاس, اور دوسرا دوڑتا پھر یہاں لگا کر پھر پھینکتا ہے. یہاں تو تبرک کے لیے لگا کر پھر پھینکتا ہے کہ انشاءاللہ ٹیم جیت جائے گی. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو گھومتے گھومتے ہاتھ اس طرح کر کے یہاں لگاتا پھر اس کو پھینکتا. اس لیے پاکستان کی پوری جیت پچھلے حصے میں. کبھی آپ نے دیکھا ہے. اور ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, حکومتیں, پورے انتظامیہ دعا کریں, یا اللہ ہماری ٹیم کو فتح عطا فرما دے, یا اللہ ہماری ٹیم کو فتح عطا فرما دے. تمہاری حکومتیں کتنی حرکت میں آ گئے. افغانستان میں لاکھوں مائیں بہنیں, ان کی بیٹیوں کا خون بہا, کتنی دعائیں تم نے کرائیں. سمجھتا ہے. اور مجھے ناراض ایک قصہ بھی مجھے یاد آ گیا. میں ایران اس میں دبئی چلا گیا. ہمارے ایرانی بلوچ تھے. آپ کے اسلام آباد والے مبارک ہو, آپ کے بڑے بڑے لوگ یہاں رہتے ہیں. اسلام آباد میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. یہاں اسلام آباد کے پنڈی میں کسی جگہ پر ہمارے ایک وزیر نے سینما گھر کی بنیاد رکھی, اور سارے لوگ جمع ہوئے. مٹھائیاں بھی بٹ گئی, تقسیم ہو گئی. اب دعا کر رہے سینما گھر کے لیے, دعا کر رہے. دوسرے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے. کس کی بنیاد رکھی ہے؟ بولو. سینما گھر کی بنیاد رکھی. آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا, میں نے بھی. اب وزیر صاحب اور مٹھائیاں تقسیم ہو گئی, سینما گھر کی بنیاد رکھی. وہ ایرانی بلوچوں نے میرے منہ پہ تماچا مارا. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس جواب ہوگا, جواب دے دینا. اس نے کہا استاد جی, بلوچوں کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ استاد جی یہ شمائی پاکستانی چونے بے غیرت ہوں. کہتے ہیں تمہارے پاکستانی کیسے بے غیرت ہیں؟ کہتے ہیں یہ چیلو ٹگائے. آخر سینما بے حیائی کی بنیاد رکھی ہے اور اللہ سے بغاوت کی بنیاد رکھی ہے, اللہ سے لڑنے کی, نبی سے لڑنے کی, قرآن سے لڑنے کی بنیاد رکھی ہے. استاد جی یہ کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگیں گے؟ دعا میں کیا مانگتا؟ مٹھائی بھی تقسیم ہوگی, صدقہ بھی کر رہا ہے. میں نے کہا کہ بھائی دعا آسان ہے. کہتی چیلو ٹگائے. میں نے کہا کہ یا اللہ میں بے حیا ہوں, میں مجھے بے حیائی پر برقرار رکھ لے, آمین. یا اللہ میں بے غیرت ہوں, مجھے اسی طرح بے غیرت رکھ لے, آمین. یا اللہ دنیا کا بے شرم ہوں, مجھے اس طرح بے شرم رکھ لے, آمین. یا اللہ میرے والدین کو, میری اولاد کو, سب کو بے غیرت بنا دے, آمین. یا اللہ میں بے دین ہوں, میرے پورے خاندان کو بے دین بنا دے. اے اللہ ہماری اس بے دینی کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے. دعا میں نے چکی نہیں کی. تم بتاؤ اس کے علاوہ کیا مانگ رہا ہے؟ اس کے علاوہ کیا مانگے گا؟ یا اللہ اس کو قرآن کا مرکز بنا دے, یہی ہوگا. یا اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے, تہجد کا مرکز بنا دے, چاشت کا مرکز بنا دے, اوابین کا مرکز بنا دے. اے اللہ پروردگار ان کو قرآن و سنت کا مرکز بنا دے. علماء, حفاظ, قاری حضرات یہاں سے تیار ہو, یہی ہوگا. سینما میں وہ کیا کرتا ہے؟ سینما میں تو وہ پہلی والی دعا ہے. ہم لوگ مولوی لوگ بے وقوف ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ اب بات کہہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. رات کو 4:30 بجے اٹھے, 8 بجے تک اس طرح پڑھتے رہے. سلیمانی چائے ملی, پھر جھوم جھوم کر کے روٹی کا ایک ٹکڑا رات کا بچا ہوا ان کو مل گیا. پھر جھوم جھوم کر کے پھر 11 ساڑھے 11 تک. اس کے بعد ایسی دال آ گئی کہ اس دال کے اندر نہ مسالہ ہے, نہ روغن ہے, نہ اس کے اندر گھی ہے, نہیں ہے کہ کوئی ٹماٹر وغیرہ یہ چیزیں, بلکہ دال ہے اپنی شکل. اس میں گوشت کو تو جانتے نہیں ہے. ہفتے میں گوشت آ گیا, ایک گائے آ
گئی, طالب علم 2500 ہے, 2000 ہے, 1000 ہے, اور بورچی 15-20 بورچی ہے. پہلے تو آدھی گئے تو بورچی کھاتے, اس کے بعد استاد کچھ کھاتے, اس کے بعد استادوں کے چمچے ہوتے, الچماچم کلهم فی النار. پھر وہ استادوں کے چمچے ہوتے, وہ چمچے الگ کھاتے, بورچی الگ کھاتے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اب 1000 طلبہ کے لیے 4 کلو یا 10 کلو اس میں سے بچ گیا, بڑے دیگ کے اندر پک گیا. اور ایک بڑا تھال ہوتا ہے, طلبہ اس میں شرید بناتے اور اس میں خوب پانی ڈالا. اب ایک گوشت ہے اور تھال کے اندر ہر طالب علم اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے. اس کو کھائے کم, اس لیے کہتے اے گوشت تجھے لاکھوں سلام ہو, پچھلے 2 ہفتہ پہلے آپ کو دیکھا تھا, تھوڑا سا اب دوبارہ دیکھا, ہائے قسمت کہ ہم آپ کو کب دیکھیں گے. اس کے بعد ہماری مقدر میں دال ہی دال ہے, دال ہی دال. ایک طالب نے دال کھا کر کے نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین. شکر ہے اس خالق کا جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا, ہمیں مسلمان بنا دیا. پروردگار یہود و نصارہ بنا دیا, تیرا شکر نہیں ہے, آپ نے تیرا شکر ہے کہ یہود و نصرانی آپ نے نہیں بنایا. دوسرے طالب علم نے کس کر کے تھپڑ مارا. اس نے کہا کتے کا بچہ, یہ دعا گوشت پر پڑھنے کی, تو دال پر پڑھ رہا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھے؟ اب مجھے بتاؤ, بات ختم کر دیتا ہوں. اس ظالم نے رات کے 4:30 بجے سے 8 بجے تک پڑھا, سلیمانی چائے مل گئی. 8 بجے سے 11:30-12 تک پڑھا, دال مل گئی. آدھا گھنٹہ آرام کیا, پھر ٹھک 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 ظہر کی اذان ہو گئی. پھر عصر تک جھومتے رہے, عصر کے بعد ریسٹ کیا, فٹ بال کیا یا کچھ کھیلتے رہے. مغرب سے پھر لے کر کے عشاء تک جھومتے رہے. عشاء کے بعد اب بات سن لینا, عشاء کے بعد پھر رات کو 11 بجے تک یہ طالب علم پڑھتے پڑھتے, پھر 11 بجے کے بعد چھٹی ہوگی. تھکا ہوا, نہ اس نے ٹیلی ویژن دیکھا, نہ اس نے VCR دیکھا, نہ بغیرت اخبار دیکھا, نہ یہ بغیرت قسم کا یہ موبائل, یہ ٹچ موبائل جس میں ننگی تصویریں دیکھی. یہ پورا دن اس کے 24 گھنٹے, دائیں طرف اس کا قرآن, بائیں طرف قرآن, آگے بھی قرآن پڑھنے والے, پیچھے بھی قرآن پڑھنے والے, کانوں میں بھی قرآن کی اذان یہ ہے کہ آواز, نگاہوں کے سامنے بھی قرآن. اب یہ طالب, اب میری بات سن لو, بڑی بات کر رہا ہوں, اپنی عاقبت کو تباہ نہیں کر رہا. اب اس کے بعد طالب علم سو گئے, اس طرح سو گیا, ٹوپی ادھر گر گئی, چپل اس کے ادھر پڑے ہوئے, اساتذہ بیٹھے ہوئے, اساتذہ تھکے نہیں ہے, مہمان آیا ہوا, طالب علم کے سر کے نیچے سے تکیہ نکل گیا, جوتے ادھر پڑے ہوئے. ایک طالب علم خواب کی حالت میں سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے, کوئی نور والقلم پڑھ رہا ہے, اور کوئی سورہ کہف پڑھ رہا ہے. صبح کو اٹھتے ہیں, ایک کہتا ہے اللہ کی قسم رات کو میں نے 3 پارہ پڑھا تھا, کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم 1.5 پارہ میں نے پڑھا. بول بول بول, بزرگ یہ ہے یا وہ ہے؟ یہی ہوتا ہے بزرگ. بزرگ کون سا ہے؟ اب بولو, انصاف کرو. اس لیے قربان جاؤں اپنے اداروں کے, آپ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, لیکن آپ سے بڑھ کر میری مائیں اور بہنیں اور یہ تبلیغی, یہ قرآن پڑھنے والے طلبہ, اس کی حفاظت کر. دونوں کی ضرورت ہے جی, دونوں کی ضرورت ہے. اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. میرا سیکریٹری اشارہ کر رہا, چل نکل, سمجھے. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی دے دے, قرآن پہ زندگی دے دے, اور موت دے دے, قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں موت دے دے. اور اللہ پاک قرآن کو سینے سے ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری قومی اسمبلی میں بس ہو گیا دستار بندی, مفتی فاروق خود کرے, میں نے اتنا کیا, بہت کیا. آپ کو میری طرف سے سلام, گستاخی معاف فرمائیں. اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے کہ میرے نالائق کے ٹوٹے پوٹے جملے آپ نے سنے. اللہ آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائیں. آپ کا نالائق بھائی منظور احمد, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.